عوام کے اندر ایک بات بڑی ہی غلط مشہور ہے۔ جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک بات منسوب کی جاتی ہے، اور یہ جاہل نقیبوں اور خطیبوں کی تقاریر سننے کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے عاشق تھے۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے عاشق تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے جب یہ سنا کہ جنگ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دانت مبارک شہید ہو گیا، تو انہوں نے عشق میں آ کر، جذبات میں آ کر کہ میرے آقا کا ایک دانت شہید ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے سارے کے سارے دانت توڑ لیے، اور پھر جنت میں سے ان کے لیے کیلے کا پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، چونکہ ان کے دانت سارے کے سارے شہید ہو چکے تھے اور وہ کچھ کھا نہیں سکتے تھے۔ تو اس حوالے سے سب سے بنیادی بات یہ ہے، یہ دونوں باتیں کسی بھی مستند اور معتبر کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں۔ یہ صرف خطیبانہ جملے ہیں، یہ صرف خطیبوں کے چسکے لینے کے لیے، عوام کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایسی باتوں کو بیان کرنا یہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ کیلا حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اترا، تو اس بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہٰذا کوئی بات ایسی بیان کرے تو اس سے حوالہ طلب کیا جائے، وگرنہ ایسی باتوں کو نہ سنا جائے۔ یہ صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے ایسے باتیں کی جاتی ہیں۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لائے تو ان کے ساتھ کیلے کا پھل بھی اتارا گیا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ اور پھر جب حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک درخت اگایا تھا۔ تو یہاں بعض علماء نے، بعض مفسرین نے یہ قول لکھا ہے کہ وہ جو درخت تھا کوئی اور نہیں، وہ کیلے کا درخت تھا۔ اس بات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ کیلا حضرت اویس کرنی کے لیے نہیں، بلکہ یہ تو پہلے سے موجود تھا۔ اگر کیلا اس وقت موجود نہ ہوتا تو پھر علماء مفسرین نے یہ جو قول کیا اس کا محل ہی نہیں بنتا۔ اور قرآن پاک کی یہ جو آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے یونس پر یقطین کا درخت اگایا۔ اب یہ جو یقطین درخت ہے، عمدۃ القاری آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فتح الباری اور دیگر تفاسیر کے اندر بھی یہ بات ملتی ہے، یہ قول ملتا ہے۔ قیلا شجرۃ الیقطین ہی شجرۃ الموز، یہ جو یقطین کا درخت اگایا نا، علماء مفسرین نے یہ قول ذکر کیا ہے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو اگایا گیا یہ کیلے کا درخت تھا۔ آپ اس کی ٹہنیوں سے سایہ لیتے، اس کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپتے اور اس کا پھل کھایا کرتے تھے۔ تفسیر الوسی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح امام ابن ابی دنیا نے ایک روایت نقل فرمائی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ کیا فرماتے ہیں، ان آدم لما اہبط الی الارض ہبط بالہند وہبط معہ بالعجوۃ والاترنج والموز، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ارض ہند پر بھیجے گئے، تشریف لائے، تو ہند میں اترے، آپ کے ساتھ کھجور، لیمو اور کیلا اتارا گیا۔ اب اس بات کو امام ابن ابی دنیا نے ذکر فرمایا ہے، تو یہ کہنا حضرت اویس کرنی کے لیے کیلا اتارا گیا، اس بات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ علی قاری جن کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا ہے، اعلم ان مشتہر علی السنۃ العامۃ من ان اویسا قلع جمیع اسنانہ لشدت احزانہ، کہ آپ نے اپنے سارے جو دانت تھے وہ غم اور حزن کی وجہ سے سرکار کے عشق میں توڑ لیے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اس کی کوئی وجہ معتبر، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے اس قول کو ذکر کرنے کی، یہ تو عبث بات ہے، ایک فضول بات ہے۔ اور فرمایا شریعت مطہرہ بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے جسم کو تکلیف دیں، دانت کو توڑنا اپنے ہاتھوں سے جسم کو تکلیف دینا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاکت پر مت پیش کرو۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک تابعی بزرگ ہوں، اللہ کے ولی ہوں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی زیارت کرنے والے ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جن سے امت کے لیے دعا فرمائیں، تو وہ کیسے ایک ایسا کام کر سکتے ہیں جو خلاف شرع ہو؟
اور پھر اس کو عشق رسول بتانا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح فتاوی شارح بخاری کے اندر بھی دوسری جلد صفحہ نمبر 115 پر یہی بات موجود ہے کہ یہ جو بات حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ بالکل افتراء ہے اور بالکل جھوٹ ہے۔ اس بات کا، اس واقعے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فتاوی بریلی شریف کے اندر بھی اسی بات کا ذکر موجود ہے کہ حضرت اویس قرنی نے اپنے دانت جو شہید کر لیے تھے، فرمایا ایسی بات ہماری نظروں سے کوئی نہیں گزری، اس بات کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں کرنا کہ جس سے غیر کو موقع ملے اللہ کے ولیوں سے دور کرنے کا، یہ بہت بڑی جہالت ہے، یہ بہت بڑی کم علمی ہے۔ وہ واقعات جو بظاہر بھی قرآن و حدیث کے مخالف لگتے ہیں، جب بھی آپ کوئی ایسا واقعہ سنیں تو فوراً اس کی تحقیق کریں۔ یہ کیا اسی طرح یہ بیان کیا جاتا ہے معاذ اللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی، وہ جو ہے وہ شین کو سین پڑھتے تھے۔ اب اس واقعے کی بھی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ آپ ایک صحابی رسول کی طرف یہ کیسے نسبت کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے قرآن معاذ اللہ یا اذان درست نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کی شین اللہ کے ہاں سین ہی ہے؟ اس بات کی بھی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو یہ صرف جہالا خطیبوں کے جملے ہوتے ہیں، ان کی لچھے دار تقریریں ہوتی ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔